السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل حد کی آنے والی قسط میں آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا کہ شہرام کے سامنے زینیا کا اصل چہرہ کب اور کیسے آئے گا۔ تو فائنلی شہرام نے خود اپنے کانوں سے زینیا کو اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے سن لیا ہے۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب زینیا اپنی ماں سیرت سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہرام اس حقیقت کو جان لینے کے بعد زینیا کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ آیا وہ فوراً ہی زینیا پر غصہ کرے گا اور اسے بتا دے گا، یا پھر خاموشی سے زینیا کو آبزرو کرے گا اور دیکھے گا کہ زینیا کے اور کتنے چہرے ہیں۔ فی الحال بات کرتے ہیں فریال کے نئے منگیتر کی۔ فیروز صاحب بھی اس ڈرامے کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے باقی مردوں کی طرح خاصے سادہ لوح نکلے۔ زینیا اور سیرت تو پہلے ہی گھر کے مردوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی تھیں، اور اب اس فہرست میں فیروز صاحب کا بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ واقعی حیرت ہوتی ہے کہ زینیا اور سیرت جیسی عورتیں دن رات صرف دوسروں کے خلاف سازشیں بننے میں لگی رہتی ہیں، کبھی کسی کو بدنام کرنا تو کبھی کسی کی زندگی برباد کرنے کی پلاننگ، اور ان دونوں کی پلاننگز اتنی کامیاب ہوتی ہیں کہ سبھی لوگ ان کے جال میں خود بخود پھنستے چلے جاتے ہیں۔ زینیا، جس نے پہلے ہی فریال سے شہرام کو تو چھین لیا، اس کے باوجود فریال کے لیے اس کی نفرت کم نہیں ہوئی۔ جب وہ فریال کو اپنے نئے منگیتر فیروز کے ساتھ خوش دیکھتی ہے تو اس کے اندر جلنے کی آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے۔ خود سب کچھ حاصل کر کے بھی وہ خوش نہیں ہے، اور دوسروں کو خوش دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ چنانچہ وہ فیروز کا پیچھا کرتی ہے، اس کا شاندار گھر دیکھ کر مزید جلتی کرتی ہے اور اسی لمحے فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں اتنے بڑے گھر میں فریال کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ پھر وہ ایک نئی چال چلتی ہے، اپنے بھائی زرار کے ساتھ فریال کی منگنی کی تصاویر کسی نامعلوم نمبر سے فیروز کو بھیج دیتی ہے، اور ساتھ ہی اس کے کان بھرتی ہے کہ فریال کی پہلی محبت تو زرار ہی ہے، اور وہ شادی کے بعد بھی شاید زرار کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ اتفاق سے جب فیروز فریال کو گھر چھوڑنے آتا ہے تو وہاں زرار بھی موجود ہوتا ہے، اور فریال گاڑی سے نکلنے کے بعد زرار کے ساتھ سلام دعا کرنے وہاں کھڑی ہو جاتی ہے۔ دونوں کو ساتھ دیکھ کر فیروز کا شک یقین میں بدل جاتا ہے اور وہ شادی کی ڈیٹ آگے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فریال کو اس فیصلے پر کوئی خاص دکھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اسے تو ایک طرح کا ذہنی سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ یہ رشتہ صرف اور صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے قبول کر رہی تھی۔ دوسری طرف جب سمین زرار کو بتاتی ہے کہ فیروز نے شادی کی تاریخ لیٹ کرنے کا کہا ہے تو زرار بہت حیران ہوتا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلے تو فیروز کو شادی کی جلدی تھی۔ یہاں پر سمین اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کسی نے تمہاری اور فریال کی منگنی کی تصویریں فیروز کو بھیجی ہیں، ہو سکتا ہے وہی تصویریں دیکھنے کے بعد فیروز کے دل میں کوئی شک آ گیا ہو۔ زرار فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود جا کر فیروز سے ملے گا اور اس کی تمام غلط فہمیاں دور کرے گا۔ فیروز سے ملاقات میں زرار صاف کہہ دیتا ہے کہ اس نے کبھی بھی فریال سے محبت نہیں کی، وہ صرف اس کی ایک اچھی دوست ہے، کزن ہے، اور زندگی میں آگے بھی وہ اس کی صرف دوست رہے گی، کیونکہ وہ محبت صرف اپنی بیوی مہک سے کرتا ہے۔ اور مزید وضاحت کرتے ہوئے فیروز کو بتاتا ہے کہ اس نے فریال سے منگنی بھی صرف گھر والوں کے دباؤ میں آ کر کی تھی، جو کہ بعد میں ختم ہو گئی۔ لیکن اسی دوران زرار کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ تصاویر بھیجنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو فیروز کے دل میں شک پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اور زرار کے دماغ میں فوراً اپنی بہن زینیا آتی ہے۔ وہ فیروز کے آفس سے نکلنے کے بعد فوراً زینیا سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ آخر فریال کی زندگی خراب کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ لیکن زینیا تو یوں ظاہر کرتی ہے جیسے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ زرار کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب وہ اپنی ماں سیرت سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے
کہ آخر زرار بھائی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ مجھے کال کر کے اچھا خاصا سنا دیا۔ انہیں لگتا ہے کہ فریال اور ان کی منگنی کی تصویریں میں نے فریال کے نئے منگیتر فیروز کو بھیجی ہیں، جس کی وجہ سے فیروز نے فی الحال شادی کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ لیکن سیرت جو اپنی بیٹی کی خصلت کو بہت اچھے سے جانتی ہے، تبھی بول دیتی ہے کہ زینیا، ویسے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے سچ میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ تو زینیا بالآخر اپنی ماں کے سامنے سچ اگل دیتی ہے کہ ہاں، میرا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ میں اس فریال کو کبھی زندگی میں خوش نہیں دیکھ سکتی، میں اسے برباد کرنا چاہتی ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شہرام ساری باتیں سن لیتا ہے۔ شہرام کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ وہ زینیا کو ایک اصول پسند عورت سمجھتا تھا۔ اب غالب امکان یہی ہے کہ وہ فوراً رد عمل دینے کی بجائے خاموشی سے زینیا پر نظر رکھے گا، تاکہ اس کے خلاف تمام ثبوت بھی جمع کر سکے اور دیکھ سکے کہ زینیا کے اور کتنے رنگ ہیں، کتنے چہرے ہیں۔ ادھر زرار ایک اور مشکل میں پھنس جاتا ہے جب وہ پریشانی کی حالت میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک سنگین حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی فریال کو خبر ملتی ہے تو وہ فوراً مہک کو اطلاع دیتی ہے۔ مہک، جو پہلے زرار سے ناراض تھی، یہ خبر سن کر فوراً ہسپتال پہنچتی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اس کے بعد مہک اور زرار کے درمیان میں جو بھی ناراضگی تھی وہ ختم ہو جائے گی، لیکن سیرت جب یہ سب دیکھے گی تو آگ بھگولا ہو جائے گی، کیونکہ اتنی مشکل سے تو اس نے مہک اور زرار کو ایک دوسرے سے جدا کیا تھا، اور وہ تو اب پوری پلاننگ کر رہی تھی کہ زرار کو مہک کے اتنا خلاف کر دے کہ زرار مہک کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ہی نکال دے۔ دوسری طرف اب جیسا کہ شہرام زینیا کی ہر حرکت پر نظر رکھے گا، ممکن ہے اسے وہ موبائل بھی مل جائے جس کے تھرو زینیا نے شانزے اور تابش کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ زینیا کے موبائل میں وہ تمام پکچرز اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد شہرام کو سب سچ سمجھ آ جائے گا، اور اسے انتہائی افسوس ہوگا کہ اس نے زینیا جیسی عورت کے ساتھ محبت کی، جو اپنی نفرت اور حسد میں اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ جو شانزے کو بدنام کر رہی ہے تو شانزے کی بدنامی میری ہی بدنامی ہے، کیونکہ شانزے میری بہن ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ شہرام ابھی بھی چپ رہے، وہ زینیا کے خلاف مزید ثبوت جمع کرنے کی کوشش کرے بڑی خاموشی کے ساتھ، اور ادھر جب زینیا دیکھے گی کہ اتنا آگ لگانے کے بعد بھی فیروز فریال سے شادی کرنے والا ہے، تو وہ اس شادی کو تڑوانے کے لیے کوئی بڑی چال چلنے والی ہے، فریال پہ کوئی بڑا الزام لگانے والی ہے۔ لیکن ناظرین، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ زینیا کی یہ چال یقیناً آخری چال ثابت ہوگی، اور وہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار لے گی، کیونکہ شہرام کے سامنے تو زینیا کا اصل چہرہ آلریڈی آ چکا ہے۔ اب فریال کو مشکل میں دیکھ کر شہرام ہی اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا، اور فریال کا ہاتھ تھام کے اس سے نکاح کرے گا۔ نشاط اور شانزے، جو ہمیشہ سے ہی فریال کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی تھیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ تو شہرام کے اس اقدام پہ بہت خوش ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس زینیا اور سیرت کا کیا اینڈ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ایسی عورتیں ویسے ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈراموں میں تو پھر بھی ان کا برا انجام دکھا دیا جاتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں نے ایسی عورتوں کی وجہ سے باقی لوگوں کو ساری زندگی صبر کے گھونٹ بھرتے اور سفر کرتے ہی دیکھا ہے۔ اللہ ایسی عورتوں سے اور ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔